مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی تصدیق کے اوپر زائد چیز ہے۔ کچھ لوگ اس کو تصدیق کا مترادف کہتے ہیں۔ یہاں تقریباً دو ڈھائی صفحے میں صاحب کتاب نے ان دونوں کا فرق بتایا ہے۔ میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں محسوس کرتا یہاں اس مجلس کے لیے، اس لیے کہ لفظی بحث ہے، اس کا عوام سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن بس اشارہ کر دوں، یہاں کچھ طالبان علم بھی موجود ہیں کہ آپ عربی زبان میں تصدیق کے لیے صلے کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کہنا ہے کہ میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں تو اس میں بے یا لام کا استعمال نہیں ہوتا، جبکہ ایمان کا معنی جب تصدیق کے لیے آتا ہے تو آمن تو بہی، بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تصدیق ظاہری چیزوں کی ہوتی ہے، جیسے اگر کہا جائے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، تو اب اس کو کوئی سچا مانے تو اس کے لیے صدقتا یا اصدقو ھذا القول یہ کہا جا سکتا ہے عربی میں کہ تم نے سچ کہا یا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایمان یا امینتوں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ایمان کا لفظ غیب کی باتوں کو ماننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی غیب کے بارے میں جو چیز نظر نہیں آتی، آپ فلاں اور فلاں ایسی چیز کے بارے میں کوئی بات بیان کریں جو دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اس کے لیے کہا جائے گا آمنت بہ، میں نے اس کی تصدیق کی، یا انا مؤمن لہ، میں اس کا تصدیق کرنے والا ہوں، اس کی بات کو سچا ماننے والا ہوں۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسری ایک بنیادی چیز بتاؤں کہ ایمان کی ضد کفر ہے، جبکہ تصدیق کی ضد تکذیب ہے۔ تصدیق یعنی کسی کو سچا ماننا، تکذیب یعنی کسی کو جھٹلانا، اور کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ اگر ایک آدمی زبان سے کسی چیز کا اقرار بھی کر رہا ہے لیکن دل میں اسے نہیں مانتا تو کہا جائے گا کہ وہ کافر ہے، یا دل میں ایک مان رہا ہے زبان سے انکار کر رہا ہے تو اس کو تب بھی کافر کہا جائے گا۔ یعنی منافق اور نفاق اور کفر دونوں ہوگا۔ دل میں اگر کفر ہے تو انکار ہے تو اس کو مصدق نہیں بولا جائے گا، لیکن اس کو کافر کہا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ظاہر میں تصدیق کر رہا ہے، زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے، لیکن دل میں اگر اس کو نہیں مانتا تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی ضد کفر ہے، اور ایمان کے اندر کسی بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس چیز سے محبت، اس سے تعلق اور اس سے موالات کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی چیز کا کفر کرتا ہے تو اس میں دشمنی اور مخالفت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ لغوی طور سے جب لفظ ایمان بولا جائے تو ایمان کے معنی میں ہوتا ہے تصدیق کرنا، اور اس تصدیق کے ساتھ امن، اطمینان اور محبت کا معنی ساتھ ہوگا۔ تصدیق اور تصدیق سے زائد یہ چیز شامل ہوگی۔ یہ ہوا ایمان کا لغوی معنی۔ ایمان کا شرعی معنی جب ہم اصطلاح دین میں اسلامی اعتبار سے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا یہ چیز ایمان سے تعلق رکھتی ہے، تو اس وقت ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اہل علم نے مختلف تعبیرات میں یہ بات کہی ہے کہ الایمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان کہتے ہیں دل کے عقیدے کو، دل کے ساتھ اعتقاد رکھنا یعنی دل میں یقین، اور زبان سے بولنا نطقم باللسان، اور بعض روایتوں میں یا بعض عبارتوں میں اقرارم باللسان کہتے ہیں۔ اور یہاں جو ہمارے سامنے کتاب ہے، اس صاحب کتاب نے کہا کہ ایمان کا لفظ تصدیق سے زیادہ اقرار کرنا زیادہ صحیح نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ اگر کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو اسی وقت اقرار کرتے ہیں جب آپ کے دل کو بھی یقین ہو۔ تو اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، اور ارکان پر عمل کرنا، عمل بالجوارح یا عمل بالارکان، ارکان ایمان پر جو جن ایمان کے معاملات کا تعلق عملیات سے ہے ان کو ظاہر میں عمل کرنا، باطن میں بھی اس پر عمل کرنا، ان تین چیزوں کا مجموعہ ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ قول جو ہم نے کہا کہ یہ دل سے عقیدہ رکھنا، زبان سے کہنا، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشتمل ہے دل کے اور زبان کے دونوں قول پر۔ دل کا بھی قول ہوتا ہے اور زبان کا بھی قول ہوتا ہے۔ زبان سے میں بول رہا ہوں اور دل میں جو بات میں دہراتا ہوں اس کو دل کا قول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر دل کے قول کا بھی تذکرہ کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو شخص سچائی کو لایا اور سچائی کی تصدیق کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دل کا عمل ہے، وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو دل کا عمل اور زبان کا عمل، دل کا قول اور زبان کا قول، اور اعضاء و جوارح سے اقرار۔ دوسری چیز اس میں شامل ہوگی
دل کا عمل، زبان کا عمل اور جوارح کا عمل. دل کا بھی عمل ہوتا ہے، زبان کا بھی عمل ہوتا ہے اور ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی عمل ہوتا ہے. پہلی چیز دل کا قول. قرآن کی کئی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو بطور مثال پیش کیا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے 4-5 آیتیں پیش کی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ دل کے قول کی دلیل میں انہوں نے پیش کیا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ ایسے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے دل سے اور شک میں نہیں پڑے. یہ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر. اس کا مطلب ان کے دل کے اندر شک داخل نہیں ہوا، یہ یقین ہے. آپ آگے پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ایمان کی جو بھی چیز ہم مانتے ہیں اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو، شک نہ ہو. اگر ایمان کی کسی چیز میں آپ کے دل میں شک داخل ہو گیا تو وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، یا وہ ایمان نہیں کہلائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک اگر دل میں داخل ہو گیا تو یقین نہیں رہا، اور یقین نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا. اس سے پتہ چلا کہ دل کا یہ قول شک سے عاری ہونا چاہیے. یہ دل کا قول ہوا. اسی طریقے سے ایک حدیث کو پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی چوڑی حدیث ہے. آپ سے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم سے نکلے گا جبکہ اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان. اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ قول تھا. اب اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا، جہنم میں چلا گیا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، لیکن شرک نہیں ہے اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار کا پہلو موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اسے جہنم سے نکالے گا اپنی رحمت سے، اور اپنے نبی اور مومنین صالحین کو یہ اجازت دے کر کہ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی کمتر حدیث شفاعت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی مرتبہ میں کہا جائے گا کہ آپ جائیے اور آپ کی امت کے جب آپ کہیں گے اے اللہ یا رب امتی امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت میری امت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اپنے امت کے ان لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ من خیر ہو، ایمان ہو، نکال لو. اور پھر اس سے بھی کمتر، اس سے بھی کمتر، اس سے بھی 4 مرتبہ یہ اجازت ملے گی کہ کم سے کمتر بھی اگر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دل کا قول اور دل کا عمل اس کے اندر موجود ہے، اس بنیاد پر اسے نکالا جائے گا. دوسری چیز زبان سے کہنا، تو یہ قرآن کی بہت سی آیت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ تم آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. یہ کہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قولو، کہو، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرو. تو یہ اور 8-10 آیتیں انہوں نے پیش کی ہے، میں نے صرف ایک آیت پیش کی اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. آگے تیسرے نمبر پر کہ دل کا عمل القلب، دل کا عمل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو نہ بھگائیں جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں. ہاں، اور ایسا کر کے یریدون وجہہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. گزشتہ ہفتہ میں نے یہ ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ وجہ، چہرہ، اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے اور اس کا ترجمہ ہم خوشنودی بھی کرتے ہیں قرینے کی وجہ سے، جس پر بعد میں جامعہ کے کچھ طلبہ نے مجھ سے سوال کیا اور بتایا کہ کچھ اساتذہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یریدون وجہہ کا ترجمہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں. میں نے ان سے بتایا تھا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو اگلے ہفتے وضاحت کر دوں گا، لیکن میں نے جب تتبع کیا، یہ میرے مطالعے سے گزری تھی، تو یہ معنی بھی کیا ہے علماء نے اور خوشنودی کا معنی بھی کیا ہے. اور خوشنودی کا معنی کرنا یہ اس لفظ کی تعویل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مرادی معنی ہے، اس کا استنباطی معنی ہے. یہ اہل علم نے بیان کیا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی جو ہے بعض مقامات پر انما نطعمکم لوجہ اللہ، سورہ دہر کی جو آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی وجہ کے لیے تم کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں اے لرضا اللہ، لرضا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے لیے. ہاں،
اللہ کی وجہ کا ترجمہ ثواب، اجر و ثواب کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اجر و ثواب اللہ کی مخلوق ہے، اور وجہ اور خوشنودی اللہ کی صفت ہے، مخلوق اور خالق میں مطابقت نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ بیچ میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی، یہاں یریدون وجہہ کہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، یہ خوشنودی چاہنا یریدون وجہہ یہ دل میں ہوتا ہے، تو یہ دل کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے دل کے عمل میں خوف ہے، خشیت ہے، اللہ کی طرف انابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کو اب خوف کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید، یہ دل میں ہوتی ہے، تو دل کے یہ اعمال کہلاتے ہیں۔ یہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، جو صرف جیسے اللہ کا خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے، جیسا خوف اللہ سے کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا خوف دل میں کسی اور سے ہے تو یہ شرک ہوگا، یہ دل کا عمل ہے، تو ایمان میں دل کا عمل بھی شامل ہے۔ اسی طرح عمل اللسان، کئی دلیلوں میں سے میں نے صرف ایک دو دلیل کی طرف اشارہ کیا۔ عمل اللسان، زبان کا عمل، یہ بہت آسان سی چیز ہے، جیسے میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی درس دیا جا رہا ہے، جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے، یا دین کی باتیں کوئی بتا رہا ہے صاحب علم علماء کرام، تو یہ زبان کا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جملہ جو ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو جیسے نماز قائم کرنا ایک عبادت ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں انہوں نے پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے عمل کو عبادت کے طور پر ذکر کیا، اور جتنی بھی، جیسا کہ میں نے ایمان کے معنی کی تشریح کی، ظاہری اور باطنی اطاعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بتائی ہوئی جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ظاہری ہو یا باطنی، سب ایمان کے معنی میں داخل ہیں، سب ایمان۔ یہ معنی اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یا کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ ایمان کے معنی کی اتنی وضاحت، یہ ایمان کے معنی اور مفہوم کو ماننے کے بعد آگے آپ بہت سارے عقیدے سے متعلق مسائل اور احکامات پڑھیں گے، سنیں گے یا جانیں گے، جس کا تعلق ان معنی و مفہوم کو اگر ذہن میں آپ نے رکھا اس سے ہے، اور بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور اس معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہیوں کا شکار ہو گئے، جس کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ چوتھی پانچویں چیز جو ہے یہ ہے عمل الجوارح، ہمارے اعضاء و جوارح کا عمل۔ اب اس میں رکوع، سجود، اور جو بھی ہم ظاہری طور سے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ سب عمل الجوارح میں داخل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو یہ قیام نماز میں جو ہوتا ہے یہ عمل ہے جسم کا، اعضاء و جوارح کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کو انجام دیتے رہو، خیر پر عمل کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں اور دوسری کئی آیتوں میں، جیسے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتونہم لربہم سجدا وقیاما، یہ پوری آیتیں دیکھیے، رحمان کے بندوں کی جو صفات بتائی گئی ہے، تو اس میں کئی چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اس مفہوم اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی بہت ساری نصوص موجود ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ایمان کی تعریف میں شامل ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں جو دل کا یقین ہو، زبان سے اقرار کیا جائے، اور اعضاء و جوارح سے ارکان پر عمل کیا جائے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ یہ تین چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، امام شافعی فرما رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی پوری جماعت اس بات پر متفق ہے کہ ایمان اعتقاد و عمل کا نام، قول اور عمل کا نام ہے، جس کے ساتھ نیت ہوگی، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی۔ قول ہو زبان سے، دل سے، اعتقاد ہو دل سے، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت کا تعلق
دل میں ہے، دل سے ہے، لہٰذا دل کے اندر نیت اور یقین ہو، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اور تابعین کا اس پر اتفاق ہے۔ یہی بات بہت سارے علماء نے سلف سے نقل کی ہے، اور امام بخاری ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 1000 علماء سے، تقریباً نہیں بلکہ 1000 علماء سے، اور 1008 علماء سے میں نے ملاقات کی، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو ایمان اس مجموعے کا نام ہے۔ اب اس میں 3 چیز ہیں، پہلی چیز دل کا یقین، دوسری چیز اقرار زبان سے، تیسرا عمل کرنا ارکان پر اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ اس میں سے کوئی ایک چیز اگر نہ ہو تو الگ الگ حکم ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ساری چیزیں مانتا ہوں جو دین و شریعت یا قرآن و حدیث میں آئی ہے، ہاں، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، دل سے نہیں مانتا، بظاہر عمل بھی کر رہا ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان مومن کہہ رہا ہے، اندر سے وہ مومن نہیں ہے یا وہ چیزیں قبول نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو کہیں گے منافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کا جو طبقہ تھا جن کو منافقین کا نام دیا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول، یہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر جن کا تذکرہ کیا گیا، یہ زبان سے اقرار کرتے تھے اور ظاہر میں عمل بھی کرتے تھے، نماز روزہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ایک آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل میں یقین نہیں ہے یا اعتقاد نہیں ہے، تو وہ منافق ہے۔ ایک آدمی دل سے مان رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دل میں مان رہا ہے، لیکن زبان سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ اگر تصدیق ہے تب بھی، زبان سے اگر اقرار نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، انہوں نے کئی مقام پر اس بات کو قبول کیا کہ میرے بھتیجے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سچی ہے اور یہ دین برحق ہے، لیکن آخر وقت میں بھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اللہ کے پاس حجت پیش کر کے آپ کی براءت اور آپ کے بچاؤ کی کوشش کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو ابو جہل اور ان کے ساتھی نے کہا کہ کیا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بار بار ابو جہل اور صفوان کے بیٹے عبداللہ بن صفوان امیہ نے وہی بات دہرائی کہ کیا تم باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بخاری مسلم کی روایتوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے آر محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا، لہٰذا انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اقرار نہیں کیا، اور اسی پہ ان کی موت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے جب تک منع نہ کیا جائے، وہ آپ کو بھی یہ اندازہ تھا کہ منع کیا جا سکتا ہے، جب تک منع نہ کیا جائے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تب قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے کے حق میں مغفرت کی دعا طلب کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم والے ہیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو انک لا تہدی من احببت، بخاری میں ہے کہ انہی کے بارے میں یہ موقع الگ الگ ہے نازل ہونے کا قرآن کی آیت کے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بارے میں ہی یہ نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہیں، آپ کس کو پسند کریں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی توفیق دینا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کی شان اور قدرت ہے، آپ کے بس کی بات یا آپ کا دائرہ کار نہیں ہے۔ یہ توحید کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہر چیز کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا دل سے تو مانتے تھے کہ میرے بھتیجے سچے رسول ہیں، ان کی لائی ہوئی دعوت سچی دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ جو وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا، دل میں تصدیق تھی، زبان سے اقرار نہیں تھا، اس لیے کافر۔ اب ایک آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے یقین بھی رکھتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن شریعت کے احکام و مسائل پر عمل نہیں کرتا اعضاء و جوارح کے ساتھ، تو اب
اس کے عمل نہ کرنے کا جیسا جیسا درجہ ہوگا، کون سا عمل وہ ترک کر رہا ہے اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ عمومی طور سے کہا جائے گا کہ وہ فاسق ہے، فاسق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ لیکن اگر اس کا ترک عمل توحید کا ترک ہو یا ایسی چیز کا جس کے ارتکاب عمل سے یعنی امر اور نہی کی مخالفت میں کفر اور شرک اکبر لازم آتا ہو تو پھر وہ کافر اور اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمومی سطح پر اگر کوئی شخص جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں کامل مومن بنائے، لیکن بعض ارکان کو ہم انجام نہیں دیتے جانتے بوجھتے، سستی کوتاہی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر، یا کبھی کوئی اور عذر ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہمارا یہ کسی شریعت کے عمل پر سستی کوتاہی کی بنیاد پر عمل نہ کرنا، ترک عمل، یہ فسق کہلائے گا اور ہم اس اعتبار سے فاسق کہلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنائے۔ تو یہ تین چیزیں ایمان کا مجموعہ ہے، ان تین چیزوں میں سے جو چیز کم ہوگی اس کے کم ہونے کے اعتبار سے آدمی پر حکم لگے گا کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ایمان سے متعلق کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ تقریباً اہل سنت والجماعت کے درمیان متفقہ مسئلہ ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں۔ اس میں ہمارے یہاں جو احناف ہیں، احناف کے یہاں حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول کی بنیاد پر صرف یہ مانا جاتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ وہ بسیط ہے، مرکب نہیں۔ ایک آدمی اگر ایمان لے آیا، یہ اصل میں مرجیہ کا قول تھا، ایک فرقہ گزرا ہے امت میں مرجیہ، یہ سمجھ لیجئے کہ معتزلہ اور خوارج کی ضد میں ہے۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے تھے، یہ جو میں نے آخری مسئلہ بیان کیا نا کہ اگر کوئی شخص ایمان کو لاتے ہوئے عمل نہیں کرتا تو اس کو ہم فاسق کہیں گے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن معتزلہ اور خوارج کا یہ عقیدہ ہے، اور آج بہت سارے وہ لوگ جیسے آج اخوانیت اور کچھ اخوانیت زدہ جدید دور کے خوارج جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ارتکاب کبیرہ کر لیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیں ہمارے نوجوان خاص طور سے، جو آج کل کی کچھ تحریکی فکر سے اور ان کی دھوم دھام اچھل کود سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو داعش اور اخوانیت کی فکر آج عالم اسلام میں ایک مسئلہ اور فتنہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا الزام سلفی فکر اور سلفی نوجوانوں پر لگایا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان ان کی بعض فکر سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کے وہ اس بنیادی مسئلے کو نہیں سمجھے، اس لیے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اگر مسلمان اور مومن ہے تو تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس پر قرآن و حدیث کی 2 4 5 7 8 10 20 25 نہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ میں گناہ کبیرہ کا یا کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اس لیے کہ ایمان کے درجات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اس میں صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ احناف کا اختلاف ہے، اور اس میں بھی حنفی علماء میں بھی بعض پرانے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے ایمان کی کمی بیشی کے سلسلے میں محدثین کا اور احناف کا، یہ لفظی اختلاف ہے، بنیادی طور سے نہیں، حالانکہ ان کی یہ بات درست نہیں۔ علامہ ابن ابی العز نے شرح العقیدہ الطحاویہ میں یہ بات بیان کی ہے، اور بعض علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ انڈا اتنا ہی رہتا ہے، لیکن جو ہے اس کو اگر تیل میں ڈالا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے کہ حقیقت میں تو وہ بڑا دکھ رہا ہے، لیکن جتنا پہلے تھا اتنا ہی ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بالکل غلط مثال ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ جو مرجیہ کا جو مذہب ہے کہ ایمان اگر ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان لایا یا کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا ایمان ایسا ہی ہے جیسے حضرت جبرائیل کا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور آج کے ایک مسلمان کا ایمان، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اب وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، زنا چوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اور ابو بکر صدیق دونوں کا ایمان ایک جیسا ہے۔ یہ اس کا مستفاد یہ ہے۔ کیا آپ کی اور ہمارا ذہن اگر سرسری طور سے بھی غور کرے تو یہ قبول کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے،
جتنا آدمی نیک ہوتا جائے گا اس کا ایمان کا درجہ اتنا زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہوتا جائے گا. اور برائیاں اگر کرتا ہے ایک آدمی, ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزیاں کرتا ہے, تو اس کے ایمان میں کمی ہوتی جاتی ہے. اور اس پر قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں ہیں. قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں, گویا ایک طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی, سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں کہ جب لوگوں نے, کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے جب یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم, لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں, تمہارے لیے محاذ بنا رہے ہیں, فخشوہم, لہٰذا ان سے ڈرو, ہوشیار رہو, ان سے خوف کرو, ڈرو. فزادہم ایمانا, تو اس سے وہ ڈر نہیں گئے, فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اس چیز نے زیادتی کر دی. یہ قرآن کا جملہ زادہم, انہوں نے اس چیز نے زیادہ کر دیا ان کے ایمان کو, صریح دلیل ہے, صاف دلیل ہے. بلا وجہ اس میں تعویل کرنا, اس کا معنی و مفہوم بتاتے ہوئے کہنا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ بلا وجہ کی ہٹ دھرمی ہے. صاف اور صریح طور سے قرآن نے ایمان کی زیادتی کا ذکر کیا اور ان لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. دوسری آیت سورہ انفال کی, یہاں 5-6 آیتیں ہیں, میں صرف یہ دوسری آیت پڑھوں گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, کہ مومن تو بس وہی ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ, اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے پروردگار پر وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جیسے جیسے قرآن سنتے جائیں گے تو قرآن سے آپ کے ایمان میں تازگی اور زیادتی ہوگی, کیونکہ آپ اس کو اور مانتے جا رہے ہیں اور آپ نیکی کرتے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے آپ نیکی کر رہے ہیں قرآن کو سن کر, سمجھ کر, اور جتنا آپ قرآن سنتے جائیں گے اتنا قرآن کو مانتے جائیں گے, تو جتنا مانتے جائیں گے اتنا آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایمان میں یہ اضافے کا ذکر اس آیت میں اور ایسی کئی آیتوں میں کرنا, یہی آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بڑھ رہا ہے, بڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ پہلے کم تھا تبھی تو آگے بڑھا, جب بڑھ گیا تو پہلے والی کیفیت کم کی تھی. تو اسی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قدیم اور جدید علماء, تمام علماء قدیم و جدید اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس آیت سے اور اس معنی کی دوسری آیتوں سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے, اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ آدمی نے ایمان لے آیا, اب کوئی بھی برائی کرتا رہے اس کا ایمان اتنا کوز نہیں رہے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک عام اور گنہگار آدمی کا ایمان بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے برابر ہوگا. یہ مرجیہ کا قول ہے. خوارج اور معتزلہ جو آج کے دور کے, یوں سمجھ لیجئے کہ جو داعشی اور اخوانی فکر ہے, میں یہ جو نام لیتا ہوں مقصود نام لینا نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ جو آج ہمارے یہاں اخوانیت کے ہاں, جیسے سید قطب کا میں نے تذکرہ کیا تھا, کئی جگہوں پر ان کی متعدد کتابوں میں یہ قول ہے کہ آج جتنے بھی مسلمانوں کا سماج ہے سب جاہلی معاشرہ ہے, سارے کے سارے کافر ہوگا. خاص طور سے مسلمان حکومتوں کے جو حکمراں ہیں ان کو وہ کافر کہتے ہیں. اس کی تفصیل کسی اور موقع پر. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو کافر کہاں سے کہا, کیوں کہا, یہ وہی خارجی فکر ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کا آپ نے ارتکاب کیا نا تو آپ کافر ہو گئے. یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں قرآن کی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جن لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ قرآن کے حکم کی بجائے کچھ دنیا کے قوانین کو مان رہے ہیں, خاص طور سے مسلم حکمران, اور پھر ان مسلم حکمرانوں کا ساتھ جو علماء دے رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کو کہا کہ جب وہ ساتھ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی کافر ہو گئے, سب کے سب کافر.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دے، اس کے درجات ہیں۔ الکفر دون کفر، امام بخاری نے نقل کیا کہ کفر کے درجات ہیں، جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایمان کے درجات ہیں، ایسے کفر کے بھی درجات ہیں۔ ایک شخص کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی، رسول اور اللہ کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے، وہ بڑا کافر ہے۔ ایک آدمی اس دشمنی کو نہیں کرتا، صرف انکار کر رہا ہے، وہ چھوٹا کافر ہے۔ کفر کے درجات ہیں۔ اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ منافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، مطلب وہ کفر کے بہت اعلیٰ مقام پر۔ تو ایک آدمی، یہ جو لفظ کفر قرآن و حدیث میں آتا ہے، یہ اچھی طرح دماغ میں لگے کہ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں کفر کا لفظ آئے، یا بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تو اس کا دو معنی کیا جاتا ہے۔ ایک مومن نہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان سے ہی باہر ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا۔ ایک مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مسلمان تو ہے لیکن جیسا ایمان مکمل ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اور زیادہ تر احکام کی مخالفت کرنے پر جو لا یؤمنو کا معنی اہل علم نے کیا ہے، وہ یہی کیا ہے کہ اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا۔ ایسی بہت سی دلیلیں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غلطیوں کا، شریعت کی کچھ احکامات کی مخالفتوں کا ارتکاب ہو گیا، آپ نے ان کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ جیسے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے، اللہ کے رسول نے خود اس حدیث میں کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے، جیسے ان بتوں کے، ان مشرکین کے معبود ہیں، ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے۔ یعنی معبود بنانا، ذات انوات، ایک درخت، ایک چیز جو متبرک نہیں ہے اس کو متبرک بنا لینا، معبود بنا لینا ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر سے کلمہ پڑھو، تم لوگ کافر ہو گئے تھے، تم لوگ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا یہ قول ان کی نیت اور اعتقاد کی بنیاد پہ نہیں تھا، اور وہ ایمان سے، اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے۔ ان کا قول کفریہ کلمہ ضرور تھا لیکن وہ کفر میں داخل نہیں ہو گئے تھے۔ یہ کفر کا ایک درجہ ہے، اور اس کو فوراً توبہ کر لینے سے، اصلاح کر لینے سے آدمی جو ہے پھر سے پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ معنی، ایمان کا یہ معنی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو اس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر کہلا سکتا ہے۔ اور اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایک طرف خوارج اور معتزلہ یہ کہتے ہیں، خوارج اور معتزلہ کے یہاں یہ مزاج بن گیا، اور آج کے خوارج کے زمانے میں، کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اسلام سے خارج۔ اسی کی بنیاد پر پہلے دور کے خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا اور واجب القتل قرار دیا، اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنایا۔ حضرت علی کو شہید کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بہت نیک آدمی تھا، اس کی تفصیل پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ مصر میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تعلیم اور قرآن سکھانے والے کی ضرورت ہے، آپ کچھ قرآن پڑھانے والوں کو بھیجیے۔ تو آپ نے، حضرت عمر نے جن کو بھیجا تھا ان میں ایک یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا۔ مصر کے بعد یمن آیا، یمن کے بعد عبداللہ بن سبا والے ٹولے سے مل گیا، اور خارجیوں سے ملنے کے بعد حضرت علی کو کہا کہ میں قتل کروں گا۔ حضرت علی کو قتل، شہید کرنے کے بعد جب پکڑا گیا تو کوئی شرمندگی نہیں تھی اسے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ کو آسان موت مت دینا سزا دینے کے طور پہ، میرے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے، انگلیاں کاٹنا، ہتھیلی کاٹنا، ایک ایک ٹکڑا کاٹنا، تاکہ مجھے زیادہ تکلیف کے ساتھ موت آئے۔ کیوں؟ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ اس طرح سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سمجھتا تھا کہ میں نے بہت نیک کام کیا۔ ایسے ہی آج بہت سارے اپنے آپ کو دین پسند، اسلام پسند، تحریکی کہنے والے لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بم دھماکے اور اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا جہاد کیا ہے۔ یہ خارجیت ہے۔ یہ خارجیت کہاں سے آئی؟ یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایمان کا معنی، اس کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ ایک طرف یہ خارجیت ہے جو اس گمراہی کو لا رہی ہے، دوسری طرف اباحیت ہے جو ہمارے یہاں صوفیوں کے راستے سے آج بہت سارے مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ وہ کیا کہ میں نے جو دوسرا معنی بتایا کہ مرجیہ یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، اب اس کے بعد وہ کوئی بھی گناہ کرے کوئی حرج نہیں۔ تو
تو آپ یہ کہیں گے کہ مرجیہ کے نام سے آج تو کوئی فرقہ پایا نہیں جاتا، لیکن ان کی فکر پائی جاتی ہے۔ حنفی مسلک یا احناف کے یہاں یہ قول پایا جاتا ہے، اور اس کا کتنا خطرناک نتیجہ ہوگا یہ ایسے ہی ہے۔ بعض علماء نے لکھا جیسے عیسائیوں کے یہاں کفارے کا عقیدہ ہے نا، کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جن کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور ان کو سولی پر چڑھوا دیا۔ کیوں چڑھوایا سولی پر؟ تاکہ وہ بنو آدم کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس کفارے کے عقیدے نے ان کو گناہوں پر جری بنا دیا کہ ہم کوئی بھی گناہ کر لیں، ہماری طرف سے کفارہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ یہ ان کے قول کے نقل ہے، اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بیٹے نے ہماری طرف سے کفارہ کر دیا ہے۔ اور اس بنیاد پہ ان کے یہاں ایک سلسلہ یہ چلتا ہے، سینٹ پال نے جو ان کے اندر تحریف کی تھی، بولس جس کو کہتے ہیں عربی میں، جس کا نام تھا، اس نے تحریف کی، اور اس تحریفی عقیدے کی بنیاد پر کفارے کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی عیسائی نے، نصرانی نے گناہ کیا اور وہ فادر یا پادری کے پاس جاتا ہے اور کنفیشس کرتا ہے، اعتراف گناہ کرتا ہے، اس کو کچھ تحفے تحائف دے کے، تو اس کا پادری کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، تو پادری سے اپنے گناہ کو معاف کر لیتے ہیں۔ اور پادری کو یہ حق کہاں سے ملا گناہ کے معاف کرنے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا تھا، اس کے یہ حق جو ہے وہ پھر مذہبی پیشواؤں کو منتقل ہوتا گیا، یہ اس کے نائبین ہیں۔ اس چیز نے عیسائیوں کو گناہ پر جری بنا دیا۔ ٹھیک یہی عقیدہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایمان کے تعلق سے مرجیہ کے عقیدے نے کام کیا مسلمانوں میں، کہ جب ایک مسلمان کو آپ یہ کہیں گے یا یہ عقیدہ اس کا بن جائے گا کہ میں نے کہا اپنے آپ کو کہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر ایمان لے آیا، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لے آیا، اب اس بات کے کہہ دینے سے میں مومن ہو گیا، اب میں کوئی بھی گناہ کروں میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے تو وہ زنا کرے گا، چوری کرے گا، ماں باپ کے حق تلفی کرے گا، بھائی بہن کے حق کو ہڑپ کر لے گا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ میرا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، میں تو مسلمان کا مسلمان ہوں۔ تو یہ عقیدہ اسلام کو، ایک انسان کو گناہ پر جری بناتا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا ایمان کا یہ معنی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ جو میں پیش کر رہا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی 2-3 دلیلیں بیان کر کے بات کو سمیٹوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ کہا قرآن ایمان کی زیادتی کا، اس کے علاوہ بہت سی آیتوں کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو آپ نے بہت بار سنی اور بیان کی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا قول ہے، اور سب سے ہلکا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ غور کیجئے، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز اگر کانٹا ہے، پتھر ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس سے جو لوگوں کے لیے رکاوٹ، آپ اس کو ہٹا دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ عمل ہے یا قول ہے یا فعل ہے؟ دل کا عقیدہ ہے، یہ فعل ہے۔ ہمارے جسم کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں کہ پتھر کو اٹھا کے کنارے رکھ دیا، اس عمل کو اللہ کے رسول نے ایمان کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ یہ جو مرجیہ کا قول ہے اس کا رد ہو رہا ہے، اور ایسی بہت سی دلیلیں ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ عمل ایمان میں داخل ہے، دوسرا افضل لا الہ الا اللہ ہے، مطلب لا الہ الا اللہ ایمان کا اعلیٰ ترین مقام اور چیز ہے، اور راستے سے تکلیف دے دینے والی چیز ادنا ہے، مطلب ایمان کی اعلیٰ اور ادنا شاخیں ہیں، اس کے درجات ہیں۔ اگر کوئی اس پر بھی عمل کر رہا ہے تو یہ گویا زیادہ ایمان ہوا اس کا، اور کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا ایمان کم ہوا۔ اسی طرح وہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کی تھی کہ جنت میں، جہنم میں جو مسلمان مومن چلے جائیں گے اپنے برے اعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالے جانے کی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔
4 مرتبہ یہ اجازت ملے گی، تو ان کے دل میں گویا ایمان کی کمی، یہ جو مقدار ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر، اس کا مطلب کم سے کم مقدار کا ایمان بھی اگر کسی بندے کے دل میں ہے، دوسرے اعمال اور چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا اگر گنہگار تھا اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ تو یہ ایمان کا رائی کے دانے کے برابر، اس سے کم، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اور ایمان کی زیادتی کے تعلق سے جو انبیاء اور صلحاء کے درجات حدیثوں میں اور آیتوں میں بتایا گیا کہ ان کے درجات ہوں گے غرف میں اعلیٰ مقام پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ بہت سارے علماء نے اس بات پر کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ اس میں سے امام ابو عبید قاسم ابن سلام، جن کی وفات 2224 ہجری میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہذہ تسمیۃ من کان یقول، یہ ان لوگوں کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی بات اپنی کتاب میں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ان لوگوں کا نام میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یزید و ینقص، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اس عبارت کے بعد انہوں نے 130 سے زیادہ علماء کا نام لیا، جس میں اکثر صحابہ کرام ہیں، صحابہ تابعین کا، اور ان کے علاوہ علماء کا نام لیا ہے 130 کا، اور پھر اس کے بعد ان کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہؤلاء کلھم یقولون الایمان قول و عمل یزید و ینقص، یہ سب کے سب یہ بات کہتے رہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کا قول ہے، والمعمول بہ عندنا، اور ہمارے نزدیک اسی پر عمل ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1030 علماء آدمیوں سے بات کو نقل کیا، ان میں سے جتنے لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا 1030 سب کے سب صاحب حدیث ہیں، یعنی حدیث کو جاننے والے محدث ہیں، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کم اور زیادہ ہوتا تھا۔ رئی کے دو امام الرازیان، انہوں نے کہا کہ ابو حاتم اور ابو زرع یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام شہروں کے علماء کو پایا ہے، حجاز کے، عراق کے، مصر کے، شام کے، یمن کے، وہ جتنے بھی علماء ہیں، ہم نے ان تمام شہروں کے علماء کو اس عقیدے پر پایا ہے کہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل تھے، ان کا مذہب یہ تھا کہ ایمان قول اور عمل ہے، کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے نصوص لوگوں نے نقل کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، کمی اور بیشی اس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے صرف اشارہ کیا کہ اس معاملے سے، اس مفہوم سے بہت سارے دوسرے مسائل نکلتے ہیں، اور یہ ایمان کا یہ اس طرح سے معنی اور مفہوم جان لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے آگے کے جو دوسرے عقیدے کے مباحث ہیں اس پر پڑتا ہے، اور بہت سارے مباحث اسی کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، بعد میں کچھ لوگ آئے کہ یہ ایمان کا جو مفہوم ہے اسے آپ یہ خشک چیز سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیونکہ ایمان ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ سارے اعمال میں سب سے پہلا حکم جس کا قرآن و حدیث نے دیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر سارے دوسرے عمل قبول ہوں گے، ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی، ایمان کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ساری فضیلتیں جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے بعد ایمان سے متعلق ایک بحث ہے، اس میں انہوں نے لمبا کیا، میں صرف سرسری سا تذکرہ کر کے تاکہ آئندہ ہفتہ میں توحید کی مباحث میں داخل ہو سکوں، یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ ذکر کریں کہ الاستثناء فی الایمان، ایمان کے سلسلے میں استثناء کرنا۔ ہمارے یہاں جو لوگ موجود ہیں بہت سارے لوگ یہ مسئلہ سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ مومن ہیں، تو آپ اس کے جواب میں کہیں انا مؤمن انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ مومن کا میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ کہتے ہیں استثناء، کہ میں مسلمان یا مومن ہوں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ مرجیہ نے بدعت ایجاد کی تھی یہ کہنے کی، اس لیے علماء سلف و خلف نے اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کروں کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس طرح سے سوال کرنا اور یہ جواب دینا بدعت ہے، اس طرح سے سوال کرنا اور یہ جواب دینا بدعت۔ لیکن اگر کوئی آپ سے سوال کر لیا تو آپ میں مسلمان ہوں انشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو اہل علم نے کہا کہ بعض اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، بعض اعتبار سے یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، تو یہ کہنا ناجائز ہوگا۔ میں مسلمان ہوں انشاءاللہ، شک کی بنیاد پہ کہنا کہ مجھے شک ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں،
ایسا کہنا ناجائز ہے. آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر شک ہے تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے. اس لیے کہ ایمان کے لیے میں نے بیچ میں بیان بھی کیا, یقین کا ہونا ضروری ہے. ایک بات تو شک کی بنیاد پر انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے, لیکن بعض اعتبار سے انشاءاللہ کہنا جائز ہے. یہاں 5 اعتبار ذکر کیے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی ایمان, جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا, ایمان کے بہت سے شعبے ہیں, سارے اعمال ایمان میں داخل ہیں, ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سب ایمان میں داخل ہیں. اب ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم سارے احکام اور ارکان پر تو عمل نہیں کر پاتے, ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, کمیاں اور تقصیریں ہوتی ہیں, لہٰذا وہ اس بنیاد پر یہ کہے کہ بھائی انشاءاللہ میں مومن ہوں, یعنی مطلب میں اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, بعض چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, اس کے باوجود ہو سکتا ہے میں مسلمان ہوں. تو یہ اس بنیاد پر کہے کہ بہت سارے ایمان کے تقاضے ہیں, میں سب کو پورا نہیں کر پاتا, اس کے باوجود میں مومن ہوں, تو یہ ٹھیک ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں مومن ہوں, تو اپنے آپ کا تزکیہ اور اپنے فخر اور گھمنڈ کے طور پر اگر کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. فخر اور گھمنڈ نہ کرتے ہوئے, اپنا تزکیہ نہ کرتے ہوئے کہے انشاءاللہ میں مومن ہوں, کہ میں یقین تو رکھتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن میں اپنی دانست میں مومن ہوں. اس بنیاد پر کہہ سکتا ہے. یہ 2 چیزیں میں نے ملا دی کہ مجھے ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں, ہم اپنے طور پہ نیکیاں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اس بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور ایمان کو اختیار کیا ہے, میں مومن ہوں, تو ایسا کہنا اس بنیاد پر جائز ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ یقین کی چیزوں میں بھی آدمی انشاءاللہ کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے. جیسے قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, تم یقیناً مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ. آمینین, امن و امان کے ساتھ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا اور بتایا, اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا تھا جب حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے تھے کہ آئندہ سال ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور زیارت کریں گے بیت اللہ کی. تو یہ بات یقینی تھی, اس کے باوجود قرآن نے اس میں کہا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو تم لوگ ضرور بضرور داخل ہوگے. اس کا مطلب یقینی امر کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم قبرستان جاتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے, تو اس میں جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ قبرستان جانے کے بعد آپ کیا دعا مانگیں, تو اس میں ایک دعا کے جملے میں یہ بھی ہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین دعا ہے نا, کہ قبر والوں پر آپ سلام کی دعا کریں. پھر اس کے بعد آخری جملہ ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, کہ انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں. یعنی جیسے تم مر چکے ہو, آگے ہم بھی مر کے تم سے ملنے والے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہم ملیں گے, جبکہ ہمارا مرنا طے ہے. یقینی بات ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے, لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں. تو اس بنیاد پر بھی جو ہے کہا جا سکتا ہے, یقینی چیزوں کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے. اور آخری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک آدمی یہ نہیں جانتا, اگر آج میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کس حالت میں ہوگا, ایمان کی حالت میں ہوگا یا کسی گناہ کی حالت میں ہوگا. لہٰذا بندہ یہ سوچے کہ یہ سوچ کر کے میں انشاءاللہ مومن ہوں, یعنی ایمان کی حالت میں ہی میری موت ہو, حسن خاتمہ کی امید کرتے ہوئے یہ جملہ اللہ کے سامنے کہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے ایمان پہ موت دے گا. اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور صرف یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی میں مومن ہوں انشاءاللہ شک کی بنیاد پر کہے. یہ ایمان کے معنی اور مفہوم اور اس سے متعلق چند باتیں عرض کی. اس سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ہیں جو آگے توحید اور ایمان سے متعلق جو بحثیں آئیں گی اس میں کچھ نہ کچھ جس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کا معنی اور مفہوم سمجھ کر صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو بھی وعدے کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ان کے حقدار لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ